محرم الحرام کا متبرک اور مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت اور برکت رکھتا ہے، یعنی اس واقعے سے تو اس کو نسبت ہے ہی، لیکن یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، خاص طور پہ محرم کو شہدائے کربلا کی حیثیت سے، ان کی نسبت سے زیادہ جانا شروع ہو گیا، اور یہ واقعات تسلسل سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے، مورخین نے لکھے ہیں اور بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے محرکات اور واقع شہادت کو مستند روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہمارے بچوں کو، ینگ جنریشن کو خاص طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا معرکہ تھا، کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خاندان کو قربان فرمایا، اس کے پیچھے کون کون سی حکمتیں، کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پر آپ نے سب کچھ چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لانا منظور فرمایا۔ یہ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تخت نشین ہوا، اور اس میں مورخین کا بالکل اتفاق ہے، کسی نے اس میں انکار نہیں کیا کہ وہ فسق و فجور میں بہت زیادہ معروف تھا، شراب پینا، عورتوں کی طرف میلان اور کچھ اور گناہ جن میں وہ مشغول تھا، یہ بڑے معروف تھے۔ جب یہ ولی عہد بنا، اس نے تخت سنبھالا، تو اسے سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت 3 شخصیات بڑی تھیں، ایک بلکہ 4 کہہ لیں کہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے اہم شخصیت تھی، دوسرے ابن عباس، تیسرے عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں، اور اس کو خوف تھا کہ اگر ان 4 نے میری فوری طور پہ بیعت، پھر یہ ہو سکتا ہے کبھی بھی لوگ ان کی بیعت کر لیں اور میرا یہ تمام معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے اور میری حکومت ہاتھ سے جاتی رہے۔ لہٰذا اس نے ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس کو پیغام بھیجا، اطلاع بھیجی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور میں ولی عہد بن چکا ہوں، اور تم فوراً سے پیشتر ان نفوس قدسیہ سے میری بیعت لو اور ان کو کہیں نکلنے مت دینا۔ اس نے فوراً ان نفوس قدسیہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تو معاملہ فوراً ہی سمجھ گئے تھے، آپ مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط سے جائیے، ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ گئے اور اس نے آپ کی حسب توقع یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ آپ نے ایک دن سوچنے کا ٹائم لیا اور آپ واپس تشریف لائے، اور ہم مشاورت سے یہی بات طے پائی کہ اس فاسق و فاجر کی اطاعت، اس کی بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، لہذا یہ خاندان رسالت آج رات ہی مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ لہذا جب سب سو گئے تو تہجد کے وقت میں، جو خاص ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، سحر کا ٹائم تھا، اس میں یہ خاندان رسالت یہ تو ساری رات جاگی رہے، اور اس وقت انہوں نے خاص طور پہ کوچ کا پروگرام بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، اور اجازت طلب کی کہ نانا جان، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اب مجھے مکہ المکرمہ کی طرف جانا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور اشک بار آنسو آنکھوں کے ساتھ آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔
اور راتوں رات آپ مکے میں پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یزید نے مکے پر اپنا ایک لشکر بھیجا تاکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسین کا ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہاں معرکہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ابھی ایک طرف رہے، اور یزیدی لشکر کو شکست ہوئی اور یہ واپس چلا گیا۔ تو اب یہ اس سے جو مکے کے لوگ تھے ان کا اور حوصلہ افزائی ہوئی یزید کے خلاف، اور یزید کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے کوفیوں کے کہ آپ یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اور یہ اس وقت زبردستی تخت نشین ہو چکا ہے، اور ہم میں سے بہت سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ فوراً سے پیشتر آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ یہاں پر آ کے ہم سے بیعت لے کر اس کے خلاف کچھ معاملہ کیجیے۔ ایک عرضی آئی، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، حتیٰ کہ جب بعض خطوط میں یہاں تک جملے لکھ دیے گئے کہ اگر آپ نہیں تشریف لائے تو میدان محشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گرفت کا سامان پیدا کر دیں گے کہ ہم نے نواس رسول کی خدمت میں اپنی وفاداریاں پیش کی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باہم مشاورت کی کہ اس میں کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اکثر نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوفی جو ہیں ان کی بے وفائی بڑی معروف ہے، مشہور ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ تشریف لے کر جائیں اور یہ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں اور بھاگ جائیں، تو پھر آپ کے لیے اور خاندان رسالت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ بعض نے کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو عورتوں بچوں کو نہ لے کر جائیں، آپ چلے جائیں، چند رفقا کو ساتھ لیں اور آپ جا کر وہاں پہ دیکھیں، بات چیت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مجھے جانا چاہیے، اس میں ایک تو یہی تھا کہ آپ کے دل میں خوف خدا تھا کہ اگر میں نہ جاؤں اور میدان معاشر میں میرے نانا جان مجھ سے یہ کہیں کہ جب میری امت مشکل میں تھی ایک فاسق و فاجر شخص ان پر مسلط تھا اور لوگ اس سے نجات بھی چاہتے تھے اور آپ کو پکارا گیا تو آپ نے کیوں مدد نہیں کی؟ تو اس لیے یہ خوف اتنا آپ کے دل میں جاں گزی ہو گیا کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب سمجھایا گیا تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے جائیں اور کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں، یعنی میرے وکیل بن کر جائیں، اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ واقعی وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور یزید کے خلاف وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو میں آتا ہوں، ورنہ پھر میں ٹھیک ہے رک جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل یقیناً لڑنے تو گئے نہیں تھے، تو آپ ایک دو رفقا کے ساتھ اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ہی تھے، ایک محمد تھے، ایک ابراہیم، بعض نے کہا عبداللہ ابراہیم تھے، انہیں لے کر آپ کوفہ چلے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خط دکھایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو واقعی بڑا جوش تھا، اور پہلے ہی دن تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو امام مسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً ایک لیٹر لکھوایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا کہ آپ فوراً سے پیشتر یہاں پر آئیے، حالات بہت سازگار ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ بالکل لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بالکل دیر نہ کریں۔ یہاں یہ خط روانہ ہوا تو اس وقت یہ کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے۔ آپ نے جب مسلم بن عقیل کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو تھے تو یہ یزید کی طرف سے گورنر، لیکن صحابی تھے، اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، تو آپ نے کوئی تعارض نہ فرمایا، ان کو روکا نہیں۔ تو جو یزید کے وفادار تھے وہاں پر، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت فوراً یزید کے دربار تک پہنچائی کہ یہ تو روک ہی نہیں رہے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا ساتھ دینے والا ایک بھی کوفے میں نہیں ہوگا۔ تو یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو
جو ابن زیاد کے نام سے معروف ہے اور بڑا ہی فاسق و فاجر اور اہل بیت سے بہت بغض اور دشمنی رکھنے والا شخص تھا، اور اس وقت یہ بصرہ کا حاکم تھا۔ اسے آفر کی کہ اگر تو جا کر اس فتنے کو دبائے تو میں تجھے کوفے کی گورنری بھی دے دوں گا، بصرہ کا بھی حاکم رہے اور کوفے کا بھی رہے، لیکن جا کے اس فتنے کو دبا دے۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو اپنا وکیل بنایا، اپنا نائب بنا کے وہاں چھوڑا، اور فوراً وہ راتوں رات کوفہ پہنچ گیا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جاننے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بالکل ایسا لباس پہنا جیسے عربوں کا ہوتا ہے، حجازی لوگ پہنتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو اہل حجاز کہا جاتا ہے، تو حجازی لباس میں اندر داخل ہوا اور کپڑا اس طرح آگے ڈال لیا اور شہر کے اندر رات میں داخل ہوا۔ اب چونکہ کوفی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید ابن رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں اور یہی امام حسین ہیں، تو ان سب نے اس کے فوراً ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس کا والہانہ استقبال کرنا شروع کر دیا، اور اس نے بھی بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، بس منہ ڈھک کے رکھا، رات میں آیا تھا، اندھیرے ہوتے تھے گلیوں کے اندر، اتنی روشنی نہیں تھی، تو وہ اس کا استقبال والہانہ کرتے رہے، اور دل میں یہ خیال لاتا رہا کہ یقیناً امام حسین کی ایک پاور یہاں بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ یہ چلتا چلتا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے پاس پہنچا۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین ہی ہیں، تو انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن رسول، میری محبت آپ کے ساتھ ہے، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں کوفیوں کو جانتا ہوں، اگر آپ یہاں قیام فرمائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ کچھ دیر بعد ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً واپس سے لے جائیں۔ اب نیچے ابن زیاد اس نے کپڑا ہٹا دیا اور کہا کہ دروازہ کھولو فوراً، مجھے یزید نے بھیجا۔ یزید کا لیٹر دکھایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً معزول کیا، اور اس نے فوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر شخص تھے، ہانی ان کا نام تھا، ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے، ہانی بن عروہ ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس نے کسی بڑی ترکیب کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی کم ہے تو میں قلیل تھوڑا سا واقعہ کر کے عرض کرتا ہوں، کہ کسی طریقے سے اس نے تصدیق کروائی کہ واقعی مسلم بن عقیل وہاں ہیں، اور پھر اس نے اپنے آدمی بھیج کر آپ کو گرفتار کروایا۔ ویسے تو آپ گرفتار نہ ہوئے، جب یزیدی آئے تو آپ نے بڑا مقابلہ کیا، تو اس نے دوسری چال یہ چلی کہ یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر آرام سے گفتگو کریں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، تو آپ ہم سے جنگ نہ کریں، کیونکہ خاندان رسالت سے مقابلہ کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ایسے خاندان کے تربیت یافتہ تھے کہ جو ان کے سامنے آتا تھا دشمن تو اس کو ایسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹ دیتے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مومن ہے، اور مومن بڑا سادہ لو ہوتا ہے، سادہ دل والا ہوتا ہے، آپ نے اس کے پیغام کو امن کا پیغام سمجھتے ہوئے قبول فرمایا اور آپ تشریف لے گئے، اور جانے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو وہاں کے قاضی تھے، قاضی شرح، ان کے پاس رکھوا دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس نے اپنے محل کے دروازوں کے پیچھے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ داخل ہوئے انہوں نے اچانک وار کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔